السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمیٰ خان پارٹ 5۔ وہ وہی ان کا انتظار کرتی رہی۔ برہان کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں باہر کسی گاڑی کے آنے کی آواز آئی۔ برہان کو لگا کہ شاید احمد شاہ آئے ہیں۔ وہ بے اختیار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا، مگر وہ نیازی صاحب تھے۔ سعدیہ بیگم کے ساتھ بات کر رہے تھے، مگر آواز صحیح سے سنی جا سکتی تھی۔ سعدیہ بیٹا، میری بات سنو تم۔ دیکھیں نیازی صاحب، آپ مجھے صاف صاف بتائیں کیا ہوا ہے؟ احمد کو کیوں پولیس ایسے لے کر گئی ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ اسے جیل میں احمد سے ملنے کے لیے کبیر آیا تھا۔ احمد نے خود بلوایا تھا کبیر کو۔ اسے کیوں بلوایا تھا؟ کیا وہ احمد کو چھڑوانے کے لیے آیا تھا؟ کیا احمد نے ان کو چھڑوا دیا؟ وہ بہت تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، مجھے کچھ باتیں سمجھ آئی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ آگے مجھے نہیں پتا کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ میں جب اندر گیا تو میں نے جو احمد کی حالت دیکھی تھی وہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے احمد کو؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ احمد کی پوری شہرت آنسو سے بھیگی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ احمد کی پوری شرٹ آنسو سے بھیگی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں لال ہوئی تھی، جس سے یہ صاف محسوس ہو سکتا تھا کہ وہ بہت رویا ہو۔ اور سعدیہ بیگم کو جیسے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ احمد رو رہے تھے؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آخر میں وہ کبیر کو گلے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے خوش فہمی سے نکالا ہے کہ سوتیلے سگے ہو سکتے ہیں، مگر وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ الفاظ سن کے جیسے سعدیہ بیگم کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، پہلے ایک، پھر دو، پھر وہ بارش کی طرح برسنے لگے۔ برہان وہیں اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یعنی کبیر نے کچھ کیا ہے۔ مجھے کبھی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ احمد پر فراڈ کا الزام لگا ہے، اس نے لوگوں سے پیسے لے کر چوری کر لیے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، احمد ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ تو احمد کو جانتے ہیں نا، وہ ایسے انسان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مگر میں کیا کروں؟ اور احمد نے بولا ہے کہ جو 50% شیئر اس کے نام ہے وہ بھی میں کبیر کے نام ٹرانسفر کروا دوں تو کروا دیں۔ وہ اتنی آسانی سے کہہ رہی تھی۔ اس بات پر نیازی صاحب حیران ہوئے۔ کیا مطلب ہے کروا دو؟ 50% شیئرز پر حق احمد کا ہے، تمہارا ہے، برہان کا ہے۔ تم لوگوں کا حق وہ کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر احمد نے کہا ہے تو ضرور کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا۔ مجھے احمد پر اور احمد کی بات پر کبھی شک نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے تو آپ کروا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ مجھے بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو تم جیل چل کے احمد سے ملو اور اسے یہ ماننے سے روکو، کیونکہ اس نے یہ مان لیا ہے کہ یہ فراڈ اس نے کیا ہے۔ ذرا وہ حیران ہوئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ تب تک میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کے پیسے چوری ہوئے ہیں۔ نیازی صاحب جا چکے تھے، وہ وہیں اسی جگہ اسی صوفے پر بیٹھی رہی۔ برہان اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ برہان کو بہت رونا آیا۔ احمد، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اس وقت برہان کے دل سے رشتوں کا اعتبار ختم ہوا۔ اسے سمجھ آنا تھا کہ مشکل کے وقت میں کوئی اپنا بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ کبھی کبھار تو اپنے ہی مصیبت کھڑی کرتے ہیں۔ وہ ننھا بچہ جو ابھی 12 سال کا تھا، اسے اتنی سی عمر میں زندگی نے بہت بڑے سبق سکھا دیے تھے۔ سعدیہ بیگم برہان کے کمرے میں گئی۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ، تم نہیں سو رہے ہو۔ برہان ان کی یہ بات سن کے اٹھ بیٹھا۔ وہ ان کے قریب آئی۔ برہان نے اپنا سر سعدیہ بیگم کی گود میں رکھا۔ امی، میں جانتا ہوں یہ سب سچ نہیں ہے، بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ سعدیہ بیگم اس کو سہلاتی رہی، اس کے سر میں انگلیاں چلاتی رہی۔ یعنی تم نے سن لیا ہے؟ جی، میں نے سن لیا ہے سب کچھ۔ بیٹا، کبھی کبھار آپ پہ پریشانیاں، آزمائشیں اسی وجہ سے اللہ بھیجتا ہے تاکہ وہ ہمارا ٹیسٹ لے سکے۔ سرپرائز ٹیسٹ؟ تم بھی اسکول جاتے ہو، تمہاری ٹیچر کبھی تم سے اچانک ٹیسٹ لے لیتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تمہاری تیاری نہیں ہوتی، مگر پھر بھی تمہیں دینا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایسا ہی سرپرائز ٹیسٹ ہے جو اللہ نے ہمارا صبر آزمانے کے لیے ہم پہ کیا ہے۔ اگر ہم بے صبری کریں گے تو ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، اور ہم صبر کریں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ اس کی اس بات پر انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس مسکراہٹ کے ساتھ آنسو بھی آئے تھے۔ وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی، انہیں رونا آ رہا تھا۔ وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، مگر برہان کے سامنے خود کو مضبوط دکھا رہی تھی، اور برہان بھی وہی کر رہا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا اپنی ماں کی کیفیت۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ روئے گا تو ان کی ماں بھی ہمت ہار جائے گی، اور ماں ہمت ہار گئی تو بابا بھی ہمت ہار جائیں گے۔ وہ اپنے آنسو قابو کرتا رہا۔
صبح ہم بابا سے ملنے جائیں گے اور بہت جلد بابا گھر واپس آ جائیں گے، پھر ہم لوگ کہیں دور گھومنے کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہیں پہ سو گیا اور سعدیہ بیگم کھڑکی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ کب صبح ہوگی اور کب وہ احمد شاہ کے پاس ہوں گی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، سعدیہ بیگم وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ احمد شاہ بھی نماز کے پابند تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے جیلر سے کہا تھا تو انہیں نماز کے لیے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ وہاں نماز ادا کر چکے تھے، پھر قرآن پاک اٹھا کے پڑھنے لگے۔ جب قرآن پاک سے فارغ ہوئے تو پھر اللہ سے باتیں کرتے رہے۔ احمد شاہ کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے فارغ ہوتے تو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اللہ سے ہی سیدھی بات کر رہے ہیں۔ انہیں یہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ ان کی سن رہا ہے اور بے شک وہ ہر بندے کی سنتا ہے تو ان کی بھی سن رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش تو نے میرے اوپر نازل کی ہے، میں تیرا نازک بندہ ہوں، میں نہیں یہ بوجھ سہ سکتا۔ تو جانتا ہے میں نے کسی کے لیے برا نہیں چاہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں، میرے اللہ مجھے راستہ دکھا۔ میرا صبر جواب دینے لگا، ایک کانچ جیسے ٹوٹ کر چکنا چور ہوتا ہے۔ میرا دل ویسا ہو چکا ہے، مجھے میرے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا ہے، میرے اپنوں نے ہی مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے نہیں سمجھ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے اللہ مجھے راستہ دکھا۔ یا اللہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، لگتا ہے میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے بے اختیار رونے لگے، یا اللہ میں یہاں پر ہوں، میری بیوی بچے میں تیرے امان میں دیتا ہوں تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو اس آزمائش کو جلدی دور فرما۔ وہ بہت دیر تک ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، سعدیہ صاحبہ آئی ہے، اور اس کی اس بات پر احمد شاہ بے اختیار کھڑے ہوئے قرآن پاک کو چوما اور جائے نماز کو سمیٹا، باہر کی طرف جانے لگے۔ انہیں اسی کمرے میں دوبارہ لایا گیا۔ سامنے سے چادر میں لپٹا ایک وجود ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بے اختیار ان کو دیکھ کر احمد شاہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ پائے اور جا کے انہیں گلے لگا لیا۔ سعدیہ بیگم بے اختیار رونے لگی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ان کی آواز باہر سنی جا سکتی تھی۔ احمد، آپ ٹھیک ہے نا؟ احمد، آپ بے فکر رہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ وہ انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ جو ان کو دیکھ رہے تھے، پھر پیچھے دیکھا تو برہان اس کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ احمد شاہ نے آگے آنے کا اشارہ کیا تو بے اختیار آگے بڑھا اور جا کے ان کے گلے لگ گیا۔ بابا، آپ جلدی آ جانا، میں آپ کو مس کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے بغیر نہیں رہتا، کل بھی مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، پھر امی کے آنے پہ میں سویا تھا۔ میرا بچہ، میں بہت جلد آ جاؤں گا۔ وہ اس سے پیار کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ آپ کہاں سوئے؟ اس نے احمد شاہ سے سوال کیا تو احمد شاہ کچھ دیر خاموش رہے۔ سعدیہ بیگم سمجھ چکی تھی کہ احمد شاہ کل پوری رات سامنے پڑی ایک آدھی چھٹی چٹائی پر سوئے ہوئے ہوں گے۔ وہاں پہ بہت سردی تھی، برابر میں ایک چادر بھی پڑی ہوئی تھی جو اتنی ہلکی تھی کہ یہ سردی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ احمد شاہ نے پہلے تو سعدیہ بیگم کو دیکھا، پھر برہان کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا بچہ، میں یہاں کرسی پر سویا تھا، تمہیں پتہ ہے مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی۔ کیا مطلب، آپ کو میرے بغیر نیند آ جاتی ہے؟ برہان نے منہ بنایا۔ تو اس بات پہ احمد شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تو پوری رات اپنے بچے کو یاد کرتا رہا۔ اچھا، اب جلدی گھر چلے نا، میں آپ کو مس کر رہا ہوں، اس نے بہت معصومانہ انداز میں بولا۔ تو احمد شاہ کا دل بھر آیا، اسے بہت سارا پیار کیا اور پھر باہر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان دونوں کو کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اشارہ پاتے ہی باہر کی طرف جانے لگا۔ احمد، خدا کے لیے اس الزام کو نہ مانے، ہم کچھ کرتے ہیں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے، ہم ایک ساتھ ہوں گے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ الزام اپنے کردار پر نہ پڑنے دے۔ آپ ہمیشہ ایک ایماندار، ایک اچھے انسان ہیں، اور آپ یہ برداشت کیسے کر سکیں گے کہ کوئی آپ کو فراڈ، بے ایمان انسان کہے؟ وہ سعدیہ بیگم کی پوری بات سنتے رہے اور پھر بولے، یہ سب کبیر نے کیا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، اس نے جائیداد کے لیے کیا ہے اور مجھے ہرانے کے لیے، اور آج دیکھو اس کو میں نے اپنی پوری جائیداد دے دی اور وہ جیت گیا، ایسا اسے لگتا ہے، مگر دنیا میں جیتنا اتنا ضروری نہیں ہے، میرے لیے جیتنا اللہ کی نظر میں جیتنا ہے، میرے لیے جتنا اللہ کی نظر میں جیتنا ہے، اور اس کی نظر میں ہمیشہ میں ہی اوپر رہوں گا، کیونکہ میں نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا۔ سعدیہ بیگم نے احمد شاہ کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ احمد، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہمیشہ، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کچھ ہونے ہی نہیں دوں گی۔ سعدیہ، بات سنو، وہ اب سنجیدہ انداز میں بولے، نیازی صاحب نے بات کی ہے، ان لوگوں نے میرے خلاف کمپلین کی تھی
جو وہ اب واپس لینے کو تیار ہے، ان کو ان کی رقم واپس کر دو، لیکن میں اپنے 50% شیئرز کبیر کو دے چکا ہوں۔ ہمارا جو یہاں پہ بنگلو ہے ہمیں وہ بیچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو فارم ہاؤس اور جو ترکی میں اور اٹلی میں جو گھر لیا ہے ہمیں وہ بھی بیچنا پڑے گا، مگر ان سب کو بیچنے کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہو پائے گی کہ ہم ان کو وہ ادا کر سکیں، اور اگر ہم نے ان کو رقم ادا نہیں کی تو وہ سوال کرنے لگیں۔ نیازی صاحب کا بولنا ہے اگر رقم واپس نہ کی تو جرمانہ اس کے ساتھ 9 سال کی سزا ہوگی۔ 9 سال سنتے ہی جیسے سعدیہ بیگم پر کسی نے بجلی گرا دی، وہ حیران رہ گئی۔ احمد، پاکستان میں بھی تو ہمارا گھر ہے، ہم وہ بھی بیچ دیتے ہیں، میرے پاس بھی کچھ سیونگز ہے اور میرے پاس بہت سارے ایکسپینسو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس زیور ہے، ایک ایکسپینسو ڈریس ہے، کچھ پینٹنگز ہے جو بہت مہنگی ہے، ہم سب سیل کر دیتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پاس رقم ہو جائے گی۔ تم پاگل ہو؟ تم چاہتی ہو میں تمہارے زیور بیچ دوں، اور تمہاری یہ چیزیں جو تمہارے لیے قیمتی ہے وہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ وہ زور سے بول رہے تھے۔ احمد، اس وقت میرے لیے آپ قیمتی ہے، آپ کے علاوہ کچھ نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہے، میں کر رہی ہوں، آپ آگے سے کچھ نہیں کریں گے۔ سعدیہ میں ایسا وہ آگے بولنے لگی تھی کہ سعدیہ بیگم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے لیے سب سے اہم آپ اور برہان ہے، اور آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے نا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ احمد شاہ بے اختیار سعدیہ بیگم کے گلے لگے اور کچھ دیر تک وہ ویسے ہی ان کو دیکھتے رہے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، دھوپ سر پر تھی، سعدیہ بیگم صرف انہی کوششوں میں تھی کہ کہیں سے احمد شاہ پہ لگا ہوا الزام ہٹ جائے۔ نیازی صاحب، آپ بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ وہ نیازی صاحب کے آفس میں بیٹھی ان سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو سعدیہ، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو تو میں نے منا لیا ہے، وہ کیس واپس لینے کو تیار ہے، لیکن کچھ نہیں مان رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن تم پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ انہیں تسلی دے رہی تھے۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور زیر لب آمین کہا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، سورج چھپنے کو تیار تھا، چاند اپنی چمک دکھانے کو حاضر ہونے والا تھا۔ سعدیہ بیگم نے پوری کوشش کی کہ کہیں سے وہ پیسوں کا انتظام کر سکے۔ انہوں نے اپنی ساری چیزیں اور ان کے پاس جو بھی زمین وغیرہ تھی سب بیچ چکی تھی، لیکن پھر بھی اتنی رقم نہیں ہو رہی تھی جس سے وہ احمد شاہ کو چھڑوا سکتی۔ سعدیہ بیٹا، وہ لوگ دگنی کی رقم مانگ رہے ہیں، وہ اسی صورت میں ہی کیس واپس لیں گے کہ جب ان کو دگنی رقم دی جائے گی۔ اور یہ سنتے ہی سعدیہ بیگم پریشان ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ رات ہونے کو آئی، وہ اپنے سارے جاننے والوں سے رابطہ کر چکی تھی، مگر سب نے ہی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سعدیہ بیگم کا ایک بھائی تھا، سعدیہ بیگم کے باپ کی ڈیتھ کے بعد اس دنیا میں اس کے سگے رشتوں میں صرف اس کا بھائی ہی زندہ تھا۔ السلام علیکم ہاشم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سعدیہ بیگم نے کافی عرصے بعد ان کو فون لگائی تھی۔ ہاشم سعدیہ اور احمد کی شادی سے زیادہ خوش نہیں تھا، اور وہ ابھی تک اس چیز کو نہیں مان پایا تھا۔ سعدیہ بیگم کے والد طبیب تھے اور انہوں نے ان کی مرضی کو ترجیح دے کر احمد اور سعدیہ کی شادی کروا دی تھی، جس سے ہاشم کو بہت برا لگا تھا، اگرچہ ہاشم شادی میں شریک تھا مگر دل سے وہ خوش نہیں تھا۔ بھائی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ احمد پر کسی نے جھوٹا الزام لگوایا ہے، پلیز آپ میری۔ وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے ہاشم بول پڑا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم اس انسان سے شادی مت کرو، مجھے تو دھوکے باز شکل سے ہی لگ رہا تھا، مگر نہیں، تم پہ تو عشق کی پٹی سوار تھی، نہ میری بات مان لیتی نہ تو آج عیش کر رہی ہوتی۔ میرے دوست میں کیا کمی تھی؟ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم نے اس کو ٹھکرا کر اس احمد کو چنا، وہ غصے سے بول رہا تھا، اور سعدیہ بیگم بے یقینی سے اس کی آواز سن رہی تھی۔ دیکھو سعدیہ، ابھی بھی وقت ہے، چھوڑو اس کو اور یہاں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری اور برہان دونوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ بات رہی اس کی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گا، میں تمہیں ایسے تکلیف میں در بدر بھٹکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر تم سوچ رہی ہو کہ اس کی تکلیف کم ہوگی تو تم غلط سوچ رہی ہو، یہ پھنس چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سچ میں اس نے فراڈ۔ وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ سعدیہ بیگم غصے سے بولی تھی، بس بھائی، آپ اس انسان کی بات کر رہے ہیں جس نے میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، اور آج جب اس پر برا وقت آیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں۔ سعدیہ بیگم کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا ہوا تھا، انہوں نے بہت مشکل سے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے۔ یہ ایک وفادار عورت کی نشانی نہیں ہوتی، اچھے وقت میں سب آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور برے وقت میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور بات رہی احمد کے اس فراڈ کی، تو چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں ان کو یہاں سے باہر نکالوں گی۔ میں نے ان سے محبت کی ہے، محبت یہ نہیں ہوتی ساتھ چھوڑ دینا، یقین نہ کرنا، اپنے لیے بہتر راستہ چن لینا۔
بلکہ محبت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دینا، اگر وہ غلط ہے تو اسے صحیح راستہ دکھانا، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس راستے میں اس کا ہاتھ تھام کر چلنا۔ وہ چپ چاپ سعدیہ بیگم کی بات سن رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں اور احمد جب بھی باہر ساتھ جاتے تھے تو میں ان کے پیچھے چلتی تھی، تو وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وہ بہت مشکل سے اپنے لفظ بول رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں بھائی انہوں نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں سعدیہ کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے برابر چلو، میں کبھی بھی تمہیں خود سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں تم مجھ سے آگے نکلو۔ کہتے ہیں مرد انا کا پتلا ہوتا ہے، لیکن اس شخص نے کوئی انا نہیں ہے جو میرے نصیب میں ہے۔ آپ اس شخص سے میری طلاق کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے میرے آنکھوں میں ایک آنسو بھی کبھی نہیں آنے دیا۔ میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ احمد دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہے، ایک اچھے باپ ہے، ایک اچھے انسان ہے، ایک ایماندار انسان۔ میں نے آپ سے مدد اس لیے مانگی تھی کہ مشکل کے وقت میں جو سب سے پہلے یاد آتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں، لیکن میں بھول گئی تھی، میرے اپنے اس دنیا میں نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا اگر میں نے آپ کو تکلیف دی۔ وہ یہ کہہ کر فون رکھ چکی تھی۔ اس رات سعدیہ بیگم کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ جب انہیں سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت تھی تو سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی ساری چیزیں بیچ دی تھی سوائے پاکستان والا گھر۔ اس تنہائی میں تیری یاد آتی ہے، نہ جانے ہر جگہ تو کیوں نظر آتا ہے۔ ایک اور رات کٹتے جا رہی ہے تیرے بغیر۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں ایک لمحہ بھی گزاروں گی تیرے بغیر۔ تو میں کہتی ہوں محبت عزت کرتا ہے تو پوچھتا ہے، محبت کا مطلب تیرے بغیر تنہا رات میں ڈر لگتا ہے تو کہیں سے آ جا، بس دل یہ کہتا ہے، اس تنہائی میں تیری یاد آتی ہے، نہ جانے ہر جگہ تو کیوں نظر آتا ہے۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، احمد شاہ دعا میں مصروف تھے۔ یا اللہ، آزمائش ہے، بے شک تو اپنے پسندیدہ بندوں پر آزمائش اتارتا ہے، مگر یا اللہ میں تیرا نازک بندہ ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، مجھے امتحان میں تیری مدد کی ضرورت ہے، تو میری مدد فرما اور مجھے کامیاب فرما۔ اللہ، تو میری بیوی اور بچے کی حفاظت فرما، میں تیرے امان میں دیتا ہوں، بے شک وہ اکیلے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کا محافظ بن، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ ایک نئی صبح طلوع ہونے کو تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سعدیہ بیگم نے برہان کو دیکھا۔ وہ کمرے کی زمین پر سو رہا تھا۔ سعدیہ بیگم پہلے حیران ہوئی، پھر اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹانے لگی۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ، ایسے کیوں سو رہا تھا؟ وہ بہت نرمی سے اور پیار سے کہہ رہی تھی، بابا کب آئیں گے؟ میں انہیں مس کر رہا ہوں۔ سعدیہ بیگم نے آنکھیں نم ہونے لگی، میرا بچہ بہت جلد آ جائیں گے، وہ آئیں گے نہ، پھر وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے، بس تھوڑا صبر رکھ لو، تھوڑا صبر، اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ امی، اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بابا تو نماز پڑھتے ہیں، بابا تو اللہ کی بات مانتے ہیں، پھر اللہ انہیں کیوں نہیں اس مشکل سے نکالتا؟ وہ معصومانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے اس سوال پہ سعدیہ بیگم اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں پر مشکلیں یعنی آزمائشیں ڈالتا ہے۔ خوش ہوئے اور آپ کو تو چاہیے کہ آپ کے بابا ایک نیک انسان ہیں، آپ کے بابا بھی بہت پرسکون ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے جس پر وہ انشاءاللہ فتح پائیں گے۔ وہ اللہ پاک ہم سب سے محبت کرتا ہے، چاہے ہم اللہ پاک کی نافرمانی ہی کیوں نہ کرے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے، اگر وہ موقع ضائع کر دے تو اور موقع دیتا ہے۔ مگر یاد رکھنا بیٹا، موقع ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ جب بھی اللہ موقع دے اس کو تھام لینا چاہیے، وہ تمہیں ہمیشہ لوگوں کی نظر میں سرشار رکھے گا۔ برہان کچھ دیر ان کی باتیں سمجھتا رہا، اس کے بعد وہ اٹھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ سعدیہ نے اپنے دن رات کے آرام کو قربان کرتے ہوئے صرف انہی کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ مان گئے تھے کہ ان کی یہ شرط تھی کہ اگر پیسے نہیں ڈبل ملے تو وہ اس صورت میں کیس واپس لے لیں گے۔ لیکن کیس واپس لینے کے بعد بھی احمد شاہ کبھی امریکہ نہیں آ سکتے، کیونکہ انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ایک ہی شرط پہ ہم کیس واپس لیں گے کہ وہ کبھی یہاں پہ واپس نہیں آئیں گے، اور نیازی صاحب نے یہ بات مان لی تھی۔ پیسوں کا آدھا انتظام ہو گیا تھا۔ اگر احمد یہ حماقت نہ کرتا اور اپنے 50% شیئرز کبیر کو نہ دیتا تو بہت آرام سے ہم سب کچھ کر سکتے تھے، مگر نہیں، تم نے بھی اسے نہیں روکا۔ نیازی صاحب طیش میں کہہ رہے تھے، بے فکر رہے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا اور سب انتظام ہو جائے گا، ویسے بھی آدھے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔
باقی بس پاکستان میں جو گھر ہے اگر وہ بیچتے ہیں تو ہمارے پاس پورا انتظام ہو جائے گا پیسوں کا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ وہ چونکے تھے۔ کراچی والا گھر؟ کراچی والا گھر؟ سعدیہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم اپنا سب کچھ بیچ چکی ہو، تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ گھر بھی تم لوگوں نے بیچ دیا تو تم لوگ سڑک پر آ جاؤ گے۔ سعدیہ بیگم خاموش صوفے پر بیٹھی تھی، اس بات پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کم سے کم اپنا نہیں تو برہان کا سوچو، وہ چھوٹا بچہ کہاں جائے گا جس کا ابھی بچپن چل رہا ہے۔ کچھ دیر تک وہ خاموش تھی، پھر اچانک سے ان کے ذہن میں کچھ باتیں آئی تھی۔ سعدیہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ احمد شاہ نے جب سعدیہ بیگم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو سعدیہ بیگم نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم مجھے کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤ گی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا جو سعدیہ بیگم واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ چاہے پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے میں تب بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ اگر سڑک پہ بھی رہنا پڑا تو میں ہنسی خوشی رہ لوں گی۔ ان کے ذہن میں یہ الفاظ چل رہے تھے جو انہوں نے احمد شاہ کو کہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ نیازی صاحب انہیں خیالوں میں دیکھ کر پوچھنے لگے۔ مجھے اگر احمد کے ساتھ سڑک پر بھی رہنا پڑا تو میں رہ لوں گی۔ آپ بس کیسے بھی کر کے انہیں وہاں سے نکالیں، اور ویسے بھی اللہ بہت رحیم ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑتا۔ نیازی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سمجھائے کہ احمد شاہ سمجھنے کو تیار تھے۔ نہ احمد شاہ سمجھنے کو تیار تھے اور نہ ہی سعدیہ بیگم۔ انہوں نے بے اختیار اپنا ہاتھ سر پر مارا اور باہر کی طرف جانے لگے۔ وقت گزرتا گیا، دن گزر گئے، 2 ہفتے ہو چکے تھے اور بالآخر 2 ہفتوں بعد 2 ہفتے گزر گئے۔ سعدیہ بیگم نے اپنی پوری کوشش کی تھی مگر اتنی رقم نہیں ہو پائی تھی جتنی انہیں دینی تھی۔ احمد شاہ جیل میں ہی تھے لیکن پرسکون تھے۔ جیل کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ شخص اتنا پرسکون کیسے ہے۔ نہ کوئی پریشانی نہ ہی کوئی بے چینی، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ حالانکہ عام لوگوں کو یہ کیا پتا، جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے ہمیشہ پرسکون ہی رکھتا ہے۔ وہ اپنا فیصلہ، اپنے سارے معاملات، اپنے گھر والے سب اللہ کے امان میں دے چکے تھے۔ انہیں اس ذات پر یقین تھا جیسے اچھا وقت گزر جاتا ہے ویسے برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کیا کبیر تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تم احمد بھائی کے ساتھ؟ سونیا غصے میں چلائی تھی۔ سونیا کبیر کی سگی بہن تھی اور عمر میں اس سے 2 سال بڑی تھی۔ تم نے اس شخص کے ساتھ یہ کیا ہے جس نے ہمارے باپ کے انتقال کے بعد ہمیں بالکل ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ کبیر قریب ہی صوفے پر پرسکون ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ریلیکس مائی بیوٹیفل سسٹر، ریلیکس مائی بیوٹیفل سسٹر۔ میں نے جو کیا صحیح کیا ہے اور وہ شخص اس سب کا مستحق ہے۔ اس شخص نے جتنی تکلیفیں مجھے دی ہے اس کے سامنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شٹ اپ، شٹ اپ، وہ غصے سے چلائی تھی۔ تمہیں پیسے کی لالچ نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ تم سب کچھ بھول گئے ہو۔ جب سونیا کو سارے معاملات کا علم ہوا تو وہ اس کے اگلے دن ہی ترکی سے امریکہ آ گئی تھی۔ سونیا احمد سے بہت محبت کرتی تھی اور اس وقت جب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو سونیا سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی۔ سونیا کو بہت افسوس تھا کہ کبیر ایسا کر سکتا ہے، اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کبیر پیچھے سے بولا تھا جب سونیا دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیل جا رہی ہوں اپنے بھائی کو چھڑوانے۔ بھائی؟ کون سا بھائی؟ وہ بھائی جسے ہمیشہ ہم سے اوپر رکھا گیا، وہ بھائی جس نے ہمیں کچھ نہیں سمجھا، ایک منافق انسان جو ہم سے محبت کا صرف ایک ڈھونگ کرتا تھا۔ کبیر چپ کر جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ غصے سے چلائی تھی۔ تمہارا بھائی میں ہوں، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ دشمن ہے ہمارا۔ کبیر بھی اسی غصے والے لہجے میں بولا تھا۔ تم جانتے ہو کبیر، احمد بھائی ہمیں سب سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ تم کیسے بھول سکتے ہو ان کے احسانات؟ تم کیسے بھول سکتے ہو؟ انہوں نے ہر قدم پر ہمارا ساتھ دیا۔ مجھے افسوس ہے آج جس دورائے پر وہ کھڑے ہیں ہماری وجہ سے کھڑے ہیں، ہم نے انہیں وہاں تک پہنچایا ہے، اور مجھے تو تم سے گھن آ رہی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے کبیر نہیں ہو سکتے۔ میرا کبیر لالچی، چالاک، مکار، چور، جھوٹا نہیں تھا، وہ تو معصوم ہوا کرتا تھا، وہ تو سب کا خیال رکھنے والا تھا۔ تم کیوں بن گئے ایسے؟ کیوں کبیر کیوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بول رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے ایسا بنایا ہے، اس شخص کی وجہ سے میں ایسا بنا ہوں۔ ہمیشہ مجھے ان سے کم رکھا گیا۔ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں ان سے بہتر ہوں لیکن وہ مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے جو میں نے کیا۔ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں پھر ایسا کروں گا، اور اگر تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے تو جاؤ دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
وہ بہت سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ تو میں دوں گی اور تم دیکھنا میں اپنے بھائی کو چھڑواؤں گی وہاں سے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولتے ہوئے باہر چلی گئی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، بھائی کو میں باہر لے کر آؤں گی۔ سونیا سعدیہ بیگم کے گھر آئی تھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں پہلے آ جاتی۔ سونیا شکوہ کر رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے منع کیا تھا، وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پریشان؟ اور بھائی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بھائی کبھی ہمیں پریشان نہیں کر سکتے، انہوں نے تو ہماری پریشانیوں کو اپنی پریشانیاں سمجھی ہے، ہماری خواہشوں کو اپنی خواہشیں سمجھی ہے۔ مجھے افسوس ہے جب انہیں سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت ہے، اس وقت سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سعدیہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ اتنے میں ہی برہان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میرا بچہ آ گیا، سونیا بہت پیار سے برہان کو دیکھ کر بولی تھی۔ برہان بھی سونیا سے محبت کرتا تھا۔ وہ زور سے جا کر سونیا کے گلے لگ گیا۔ پھپھو بابا کو لے آئے، میں بہت مس کر رہا ہوں ان کو۔ امی روز کہتی ہے کہ وہ آ جائیں گے مگر وہ کیوں نہیں آ رہے؟ پلیز ان کو لے آئے۔ یہ سنتے ہی سعدیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں انہیں لے آؤں گی، بے فکر رہو تم۔ رات ہو رہی تھی، لائٹیں بند ہو چکی تھیں۔ احمد شاہ اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک سایہ ان کی طرف بڑھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ کمرے میں جو روشنی تھی وہ اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ احمد شاہ نے اٹھ کر ایک نظر آتے ہوئے سائے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ ابھری تھی۔ آؤ میری گڑیا۔ وہ یہ کہہ کر چٹائی سے اٹھے تھے اور جا کر اس کے گلے لگ گئے۔ بھائی، مجھے آپ سے شکایت ہے، آپ نے مجھے اپنا نہیں سمجھا۔ آپ اتنی بڑی پریشانی میں ہیں مگر آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ سونیا افسوس سے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور میں بلا وجہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ پریشان؟ بھائی، کیا آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟ وہ سوال کر رہی تھی اور اس سوال پہ احمد شاہ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس دنیا میں مجھے جن پر بھروسہ تھا ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ چند لوگ ہیں جو میرے لیے ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، ان میں میری گڑیا تم بھی ہو۔ کل پیر ہے، کورٹ میں جانا ہے اور آپ وہاں جا کر سب سچ بتائیں گے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس سے اور آپ کو جس نے پھنسایا ہے آپ اس کا نام بھی لیں گے۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کر کہہ رہی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے نہیں مشکل میں ڈال سکتا۔ کیوں بھائی؟ آپ اسے کیوں بچانا چاہتے ہیں، اس کمظرف انسان کو؟ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ظلم کیے، کتنی تکلیفیں دیں، ان کا پورا جسم مبارک لہو لہان کر دیا، اور جس وقت اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ سب کو سزا دے، وہ سارے ظالم ان کی نظروں کے سامنے تھے جنہوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا بتاؤ مجھے؟ وہ مسکرائے تھے اور پھر بولے، انہوں نے اس وقت سب کو معاف کر دیا، اور تم جانتی ہو وہ کافر، وہ ظالم لوگ یہ فیصلہ سن کر حیران رہ گئے تھے، اور پھر ایک زبان ہو کے سب نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اب تم خود بتاؤ، بدلہ لینا زیادہ اچھا تھا یا پھر ان لوگوں کو راہ راست پر لانا؟ کبیر کو مجھ سے بہت ساری شکایتیں ہیں لیکن وہ بدلے گا، اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا۔ مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے اور تم فکر مت کرو، میں نے بھی نیازی صاحب اور سعدیہ سے بات کر لی ہے، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور اگر نہیں بھی نکلا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اس بات کے لیے کہ اللہ نے مجھے لوگوں کی حقیقت دکھائی، اللہ نے مجھے دکھایا کہ کون میرا اپنا ہے کون میرا اپنا نہیں۔ اور سونیا ایک پل کے لیے لاجواب ہو گئی۔ بھائی، بابا کہا کرتے تھے کہ میرے سب بچوں میں احمد سب سے مختلف ہے۔ میں سوچا کرتی تھی ایسا کیا ہے آپ میں کہ بابا یہ کہتے ہیں۔ آج سمجھ آیا کہ وہ یہ کیوں کہا کرتے تھے۔ لیکن بھائی، انسان کو اتنا بھی چالاک نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے، اور انسان کو اتنا بھی معصوم نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اسے کچا کھا جائیں۔ اور اس کی اس بات پر احمد شاہ مسکرائے تھے۔ سونیا کچھ دیر وہیں بیٹھی ان سے باتیں کرنے کے بعد گلے لگا کے باہر کی طرف جانے لگی ہی تھی کہ احمد شاہ نے اسے آواز دی، سعدیہ اور برہان کا خیال رکھنا، بے فکر رہے بھائی، اس بات کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ کل ہی گھر واپس آ جائیں گے۔ وہ پر امید تھی، اس کے لہجے میں ایک یقین تھا، ایک بھروسہ تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سعدیہ بیگم کورٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ سونیا سعدیہ بیگم کے ساتھ ان کے گھر ہی رکی تھی۔ جب انہیں اس چیز کا علم ہوا کہ سعدیہ بیگم یہ گھر بیچ چکی ہے،
بھابھی آپ نے یہ گھر بیچ دیا؟ وہ حیران ہوئی تھی، ان کے چہرے پر غمگین مسکراہٹ تھی۔ آپ ایسا کچھ مت کریں، آپ ان سے بات کریں اور یہ گھر واپس لے لیں، میں پیسے دے دوں گی۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا سونیا، میں جانتی ہوں تم احمد سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن جتنی کوشش میں کر سکتی ہوں مجھے کرنے دو، ورنہ میرے سینے پر ایک بوجھ ہمیشہ رہے گا کہ میں اپنی آخری دم تک ان کے لیے کوشش نہ کر پائی۔ سونیا چپ ہو گئی۔ ہیلو، ہم پہنچنے والے ہیں، سب کو ان کے پیسے دے دیے گئے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ ان کو بولے کہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں ان کے پیسے دے دوں گی اور کہیں کہ اپنا کیس واپس لے اور احمد بھائی کو جیل سے باہر نکالے آپ۔ سونیا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نیازی صاحب سے بات کر رہی تھی۔ سونیا، تم ہماری وجہ سے پریشان؟ وہ آگے بولنے لگی تھی کہ سونیا نے ہاتھ دکھا کر ان کو چپ کروایا۔ بھابھی، مجھے آپ سے اور احمد بھائی سے ویسے بھی بہت شکایتیں ہیں۔ اس مشکل وقت میں آپ لوگوں نے مجھے پرایا کر دیا۔ اب میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دیں، مجھے ہرگز نہ روکیں۔ وہ سنجیدہ ہو کر کہہ رہی تھی۔ گاڑی چل رہی تھی، وہ پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک سے سونیا کا فون بجا۔ واٹ؟ کیسے؟ سونیا کی یوں اچانک گاڑی روکنے سے سعدیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سعدیہ بیگم پریشان تھے اور سونیا نے اچانک اپنا ہاتھ زور سے کھڑکی پر مارا۔ سونیا، کیا ہوا ہے؟ سعدیہ بیگم پریشان تھی۔ نہیں بھابھی، کچھ نہیں، میں آپ کو کورٹ کے باہر اتارتی ہوں، مجھے کہیں ارجنٹلی باہر جانا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ سونیا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھابھی، میں آپ کو بعد میں سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہی سونیا نے گاڑی آگے کی طرف بڑھا دی۔ ہیلو، مجھے اس سے ملنا ہے ابھی۔ سعدیہ بیگم سن سکتی تھی کہ سونیا نے کسی کو فون پر ملنے کے لیے بلایا ہے۔ گاڑی کورٹ کے باہر رک چکی تھی۔ سونیا کے چہرے پر واضح پریشانی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی پریشانی کی وجہ سعدیہ بیگم جاننے سے قاصر تھی۔ بھابھی، آپ اندر جائیں، میں بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی سونیا نے گاڑی آگے کی طرف بھگائی اور وہ جو اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اچانک سے سامنے آتی ہوئی ایک سفید کلر کی گاڑی پر نظر پڑی۔ لمبے قد والا، بھورے بال، کالی گہری آنکھوں والا شخص بلیک کلر کا کوٹ ٹائی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ کبیر ان کے قریب آتے ہوئے بولنے لگا۔ وعلیکم السلام، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ بھابھی مجھے آپ میں یہی بات اچھی لگتی ہے کہ اب آپ ہر بات میں شکر ادا کرتی ہے، چاہے وقت اچھا چل رہا ہو یا برا۔ یہ سنتے ہی سعدیہ بیگم طنزیہ مسکرائی۔ کیا تم نے کبیر یہ نہیں سنا؟ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آج برا وقت ہے تو کل اچھا وقت بھی آئے گا۔ وقت ایک ایسا کھیل ہے جو کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ سعدیہ بیگم کے چہرے پر وہی مسکراہٹ سجی تھی۔ اچھا، وقت تب آئے گا جب میں آنے دوں گا نا؟ وہ ان کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کرنے لگا، مگر سعدیہ بیگم کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ وہ گھور کر آگے بڑھ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ناول بہت بڑی ہے، اس کے 2 سیزنز ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ بہت سے راز ہے جو کھلنے باقی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔